الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا کافی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عزیزان محترم اور پیارے بچوں، آج کی یہ رات مبارک رات ہے اور اللہ نے اس مبارک رات میں ہمیں کچھ سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہاں پر بیٹھا میرا نوجوان دوست اور میرے بڑے بزرگ ہر ایک سب سے پہلے اس بات کا عہدہ اور وعد کرے کہ انشاءاللہ یہاں پر جو باتیں ہوں گی ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، اس لیے کہ تقریریں آپ کے سامنے بے شمار ہوتی ہیں اور وعظ و نصیحت آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ میں تو صرف اب بھی یہی کہوں گا کہ اس موقع پر بھی جلسے جلوس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان جلسے جلوس کا آغاز اور یہ دین کی درسگاہیں خاص کر اس رات میں اس لیے ہمارے بڑوں نے اس کی اجازت دی کہ ہمارے نوجوان بچے، ہمارے باشعور بچے جب وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل گئے، جب وہ دین کے دائرے سے نکل گئے، جب ہمارا نوجوان قرآن کو نہ سمجھ سکا، جب ہمارا نوجوان احادیث کو نہ سمجھ سکا اور اس نے قرآن کی بھی نافرمانی کی، اس نے حدیث کی بھی نافرمانی کی، اور ایک مبارک رات جس میں صرف اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی، جس میں صرف اپنے رب کو پکارنا تھا، جس میں اپنی مغفرت کا مطالبہ کرنا تھا، جس کے اندر جس مبارک رات میں اپنے دلوں کی صفائی کرنی تھی۔ ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کرتا، ایک شرابی اپنے شراب سے توبہ کرتا، ایک والدین کا نافرمان اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، ایک ایسی رات کہ اللہ کو نافرمانی کرنے والا، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والا، اپنے نبی کے حکموں کو توڑنے والا، اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ انسان اس رات کے اندر اپنے رب کا شکر گزار بن جاتا، انسان اس رات کے اندر اپنے نبی کے حکم کو ماننے والا بن جاتا اور اس رات کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا اور اپنے رب سے اپنی مغفرت کے فیصلے کرتا۔ لیکن نوجوان میرا بھائی اس راستے سے بھٹکتا چلا گیا اور اس نے اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس نے اس رات کی فضیلت کو نہیں سمجھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پوری رات عبادتیں کرتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر کے روتا، لیکن اس نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، آتش بازی کو اس نے لے لیا۔ میرے نوجوان اور میرے ذمہ دار حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آج یہ آتش بازی اگر ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، آج اگر یہ افراتفری کا ماحول ہمارے معاشرے کے درمیان ہے، آج اگر ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بھائی عقل و شعور ہوتے ہوئے، سمجھ ہونے کے باوجود اگر اس راہ پر چلے ہوئے ہیں، ابھی میں شہر کے اندر سے نکل کر کے آیا، میں نے دیکھا کہ اگر آپ
راستے سے نکلے اور آپ شریف آدمی ہیں, آپ سواری کے اوپر سوار نہیں ہیں, تو آپ کا راستے سے نکلنا دشوار ہے, آپ راستے سے نکل نہیں سکتے. اس لیے کہ میرے نوجوان آتش بازی کے اندر اس قدر مشغول ہے, نہ انہیں اپنے مال کی پرواہ ہے, نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہے, اور نہ انہیں اپنے معاشرے کی پرواہ ہے. ابھی دیکھا آپ کے شہر میرٹھ کے اندر فتح اللہ پور روڈ, گنج کے پل سے نیچے جو روڈ نکلتا ہے, اس روڈ پر ایک حادثہ پیش آیا. سامنے سے ایک نوجوان آتش بازی کرتا ہے, دوسری طرف سے ایک نوجوان آتش بازی کرتا ہے, اور اس آتش بازی کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دکان ہے, ایک موٹر سائیکل کی دکان ہے جہاں پر پیٹرول بھی بیچا جاتا ہے. وہ اس آتش کی لپٹیں اس دکان کے اندر پہنچتی ہے اور وہاں پر آگ ابھر جاتی ہے, اور آگ اس قدر ابھری کہ وہاں پر جل سب کچھ جل کر کے راکھ ہو گیا. اس کے بعد معاشرہ اور اس محلے کے اندر پوری تباہی اور فسادی کے لرزے ہونے لگے, اور چاروں طرف فسادی ہی فسادی ہے. کبھی کسی کو آگ لگتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی میرا نوجوان جسے اس کے والد نے اجازت دی ہے, جسے اس کے والدین نے پیسے اس لیے دیے ہیں جا کر کے تو پٹاخے خرید اور آتش بازی کر, وہ نوجوان بجائے ثواب کمانے کے, وہ نوجوان بجائے اس رات میں عبادت کرنے کے, گناہوں کو اپنے اوپر لازم کر کے آتا ہے. اور میرے ذمہ دار حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے دل کے اندر خوشی منا رہے ہیں. میں نے تو اپنے بیٹے کو پیسے دیے ہیں, میں نے تو اپنے بیٹے کو روپیے دیے ہیں. یاد رکھیے یہ جتنے بھی اعمال ہیں اگر ان کو انجام دیا جا رہا ہے تو یاد رکھیے اس کے ذریعے آپ نے نیکی کو اخذ کر لیا, آپ نے نیکی کو چھوڑ کر گناہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اس لیے اس رات کے اندر ایسے کاموں سے بچیے, ایسے گناہوں کے ارتکاب سے بچیے کہ آپ نیکی بھی کر رہے ہو لیکن وہ نیکی آپ کے کسی کام کی نہ ہو, وہ نیکی آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے. انسان سمجھ رہا ہو کہ میں نے نیکی کی ہے لیکن اس کے وہ عمل, اس کے وہ کام اس کے اوپر گناہوں کو لازم قرار دے رہے ہو. چند ایک باتیں آپ کے سامنے اس رات کے حوالے سے. حدیث کے اندر اس رات کی فضیلت بیان کی گئی کہ اپنے رب کی عبادت کرو, اور عبادت بھی واجب نہیں, فرض نہیں, بلکہ نفل عبادت ہے. اور عبادت پوری رات نہیں کہ آپ کو پوری رات جاگنا آپ کے لیے فرض ہے, نہیں, بلکہ آپ جتنا جاگ سکتے ہیں, جتنی آپ کے اندر طاقت اور بساط ہے, اتنی دیر آپ اپنے رب کی عبادت کر لیجئے. ایک انسان 2 رکعت نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کے اندر اخلاص ہے, للہیت ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے, تو اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا اور پڑھ کر کے سو جانا پوری رات جاگ کر اپنی نیند کو تباہ و برباد کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے. ایک انسان بہت سی نفلیں پڑھتا ہے, قرآن کریم پڑھتا ہے, لیکن اس کے ذہن کے اوپر ایک بات سوار ہے کہ تجھے پوری رات جاگنا ہے. یہ جاگنے کی رات ہے نہیں, یہ لوگوں یہ رات جاگنے کی نہیں ہے, یہ رات چائے پینے کی نہیں ہے, یہ رات سگریٹ پینے کے لیے نہیں ہے, یہ رات شربت پینے کے لیے نہیں ہے. اگر کسی کو نیند آئی تو وہ نکل گیا جہاں پر چائے کے اڈے لگے ہوئے ہیں, جا کر کے چائے پیتا ہے. مقصد ہے کہ تجھے پوری رات جاگنا ہے. جا کر کے سگریٹ اور بیڑی کا استعمال کرتا ہے, گٹکے کھاتا ہے, پان کا استعمال کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ تجھے پوری رات جاگنا ہے, نہیں, پوری رات جاگنا فرض نہیں ہے, پوری رات جاگنا واجب نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. اب جاگو مت, اب سو جاؤ, صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھ لینا. آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھی, بھلے ہی آپ نے پوری رات عبادت نہیں کی بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ میں سو گئے. صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھی ہے, آپ اس سے مستحق ہیں, اور آپ نے اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچا لیا ہے. آپ نے نیکی تو نہیں کی
لیکن آپ نے گناہوں کو بھی انجام نہیں دیا ہے. اس لیے اگر کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو گناہوں کو بھی انجام دینے کی کوشش مت کیجیے. گناہوں کے بھی مرتکب بنیے مت بنیے. اگر نیکی کر سکتے ہیں تو کریے, لیکن گناہوں اپنے اوپر لازم مت کریے. ہاں حدیث تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی مشرک کی, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کی. اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی والدین کے نافرمان کی. اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی شرابی کی. اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی زانی کی. اور سب سے بڑی بات جو آج میں آپ کو بتلاؤں, اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی رشتوں کو توڑنے والوں, قطع تعلق کرنے والوں کی. ایک طرف عمدہ لباس ہے, ایک طرف اچھے طریقے سے نہایا ہے, غسل کیا ہے, خوشبو اپنے بدن کے اوپر لگائی, اس سے بڑا حضرت جی آج کے وقت میں کوئی نہیں. مسجد کے اندر آ کر کے 100 رکعت نمازوں کی نیت مانگتا ہے, پوری رات جاگنے کا عہد کر لیتا ہے, لیکن دوسری طرف اس کا بھائی اس سے ناراض ہے, دوسری طرف اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے, گھر کے اندر بہن اس سے روٹھے ہوئے بیٹھے ہیں, والدین کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی ہے, کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے, کسی کے دل کو ٹھوس پہنچا دی ہے. تو یاد رکھیے پوری رات عبادتیں کرتا رہے, سجدوں کے اندر روتا رہے, لمبے لمبے آنسو بہاتا رہے, جب تک قطع تعلق اس کے ساتھ میں رہے گا اس کی عبادتیں قبول نہیں ہے, مغفرت کے فیصلے نہیں ہے. اللہ کے سامنے رو رہا ہے, اللہ کے سامنے رو رہا ہے, اللہ سے اپنی مغفرت کا مطالبہ کر رہا ہے, لیکن اس کے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے, اس کے بہت سے بندوں کی امانت کو کھپائے ہوئے ہیں, اس کے بہت سے بندوں کو دلوں میں ایسی ٹھیس پہنچائی ہے کہ وہ قیامت تک بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس رب کے سامنے رو رہا ہے, اس رب کے سامنے بھی مغفرت کے مطالبے کر رہا ہے. میرے دوستوں بتاؤ تو صحیح وہ رب کیسے پوری دنیا رک کر کے نماز پڑھتی ہو, اس کعبۃ اللہ سے زیادہ ایک ایمان والے کو اہمیت دی ہو اللہ رب العزت نے, اللہ کی ذات نے, اس ذات کے اس پیارے بندے کے دل کو تکلیف پہنچا کر انسان پوری رات روتا رہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا رہے. لوگوں یاد رکھو رب سے معافی مل نہیں سکتی, اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کے فیصلے تبھی ہو سکتے ہیں جب انسان پہلے دنیا والوں سے اپنی بگڑی بنا لے. جس طرح لوگوں کے رازوں کو اچھالا ہے, جس طرح لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے, جس طرح لوگوں کی رشتوں کے اندر دراریں پیدا کی ہے, پہلے ان کو درست کر لیجیے. ہمارا بھائی سگا بھائی جس کے اندر جس کے ساتھ ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہے, ماں باپ جن کو دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے وہ ہم سے ناراض بیٹھے ہیں. ایک پڑوسی کہ اللہ کے نبی پڑوسی کے حقوق کتنے بیان کرتے ہیں, صحابہ کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو ہمارا وارث نہ بنا دے, اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے, اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے, اور خود سر کے اوپر ایسی ٹوپی لگائی ہوئی ہے, ایسا کرتا پہنا ہوا ہے کہ اس سے بڑا حضرت کوئی نہیں, اس سے بڑا عابد کوئی نہیں, اس سے بڑا رونے والا کوئی نہیں. میرے دوستوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی مبارک رات میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اور ہماری بگڑی بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے جو ہم نے قطع تعلق کیا ہے اس کو جوڑیں, اپنے لوگوں سے معافی مانگے, اپنے اس دل کو کینے سے, بغض سے, حسد سے, نفرت سے صاف رکھو. جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی, اللہ کے انوارات بھی برسیں گے. جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے, کسی کی طرف سے کینہ نہیں ہوتا, کسی کی طرف سے بغض اور حسد نہیں ہوتا, تو اللہ رب العزت خود بخود آٹومیٹک اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. آؤ تھوڑی سی جھلک دکھلاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص مسجد کے اندر آ رہا ہے جنتی ہے. دوسرے دن آیا اللہ کے نبی نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ شخص جنتی ہے. تیسرے دن وہ آیا اللہ
کے نبی نے پھر یہی بات بیان فرمائی کہ یہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آخر یہ جنتی کیسے ہے، اس کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی چلتے ہیں اور صحابی سے اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں پر 3 دن کے لیے مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ان صحابی نے اجازت دی اور اپنے گھر پر لے کر کے آ گئے۔ پوری رات گزاری اور صبح ان صحابی کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ وہ صحابی کوئی خاص عمل کر رہے ہو، تہجد کی 18 یا 24 رکعتیں پڑھ رہے ہو، نہیں، نہ کوئی خاص عمل ہے، نہ کوئی صدقہ و خیرات ہے۔ وہ صحابی اطاعت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 دن برابر ہو گئے لیکن راز کا پتہ نہیں چل پایا۔ آخر میں ان صحابی نے اپنے اس میزبان صحابی سے پوچھا کہ میرے یہاں پر آنے کی غرض یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہو، میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ آخر وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کا مسئلہ اس دنیا کے اندر سنایا جاتا ہے تاکہ میں بھی اس عمل کو انجام دے سکوں۔ تو صحابی نے جواب دیا جو ہمارے سننے کے قابل ہے اور دل کھول کر اس پر عمل کرنے کے قابل ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرا عمل صرف یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی بغض نہیں ہے، میرا دل کینے سے خالی ہے، میرا دل حسد سے خالی ہے، میں کسی کی طرف سے اپنے دل کو میلا نہیں رکھتا۔ آج اگر ہم سے کوئی چھوٹی سی موٹی بات ہو جائے تو اپنے دل کے اندر ایسا میل لے کر کے بیٹھتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، آپس میں سلام مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے نے کوئی بات کہتی تو چھوٹا اس بات کو غرور لیے ہوئے اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں، میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تو محلے کا چودھری ہوں، اس نے میری ایسی بات کہی کیوں ہے؟ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح وہ صحابی جن کو اللہ اس دنیا کے اندر جنت کا مسئلہ سنا رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے سامنے کیسے بھی معاملات ہو، کیسے بھی حالات ہو، دشوار حالات ہو، غمگین حالات ہو یا خوشی کے حالات ہو، وہ ہر وقت اپنے دلوں کو صاف رکھتے تھے۔ جب انسان اپنے دلوں کو صاف کر لیتا ہے، جب انسان اپنے دلوں کو دوسروں کے بغض سے نکال دیتا ہے، دوسروں کا بغض و حسد اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس دل کے اندر آتی ہیں، قرآن کریم کے انوارات اس دل کے اندر سما جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نور اس دل کے اندر آتا ہے اور پھر اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر کی نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور ایسی نیکی کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی قبول ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اسے بڑا مرتبہ اعلیٰ درجات سے اس کو نوازتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اس لیے یہاں پر بیٹھا میرا ہر ایک نوجوان، ہر ایک بڑا بزرگ، اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس رات جتنی عبادت کر سکتے ہیں صرف اتنی عبادت کر لیں، اس کے بعد سو جائیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھیں، اپنے دلوں سے میل مشکل نکال دیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو راضی ہو جائے، ناراضگی اس طریقے سے دور نہیں ہوتی۔ آج ایک طریقہ چلا ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ٹویٹر کا زمانہ ہے، ہر ایک کے اسٹیٹس پر لگا دیا کہ مجھ سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا۔ سال کے آخر میں شب برات کے موقع پر رمضان مبارک کے اندر یہ میسج گردانی کرتا ہے اور ہر ایک کے پاس پھر دیکھتا ہے، جس نے دیکھا اس نے اسے آگے شیئر کر دیا، جیسے اسے پوری دنیا کو ناراض کیا ہو۔ پوری دنیا جس کو جانتی نہیں ہے، جس دنیا کو اس کے دادا پردادا سکر دادا لکڑ دادا
کوئی نہیں جانتا، ان سے یہ معافی مانگ رہا ہے۔ گھر میں بھائی ناراض بیٹھا ہے، گھر میں ماں باپ نافرمان بیٹھے ہیں، گھر میں ماں باپ ناخوش بیٹھے ہیں، پڑوسی ناخوش ہے، پڑوسی کو اس قدر تکلیف پہنچائی ہے کہ پڑوسی دعائیں کر رہا ہے کبھی یہ یہاں سے ختم ہو جائے اور یہ محلہ چھوڑ کے چلا جائے، لیکن معافی مانگتا ہے تو دنیا والوں سے، معافی مانگتا ہے تو انجانوں سے جس کی اسم کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، معافی اگر مانگنی ہے تو ریئل میں مانگیے، معافی اگر مانگنی ہے تو کسی سے سامنے آ کر کے مانگیے۔ یہ ہے عاجزی کی ساری، جب انسان کے دل کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، تواضع انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر وہ محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے، غنا آتی ہے، میں آتی ہے، تو وہ انسان تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ باپ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ تو چوتھی ہے، اس کے اندر چوتراہٹ آ گئی، کسی کے پاس تھوڑا سا مال آ گیا تو اپنے آپ کو مالدار سمجھنے لگتا ہے، کسی نے جیب میں جانا شروع کر دیا تو وہ اپنے آپ کو بڑا بولی بلڈر مانتا ہے۔ یہ سب چیزیں انا کی ہے، یہ سب چیزیں غرور و تکبر کی ہے۔ فرمانے خدا ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ جب کوئی انسان اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، جب کوئی انسان اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جہنم کے گڑھوں کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے غرور، تکبر، فساد، برائی، انا، میں، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے، قطع تعلق سے بچائے، جوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ سے جوڑ لے گا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا والوں کو توڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے ہم سے بھی کوئی جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔